اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پر بھیجو سلام ان پر بھیجو، خدا مومنوں سے یہی چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں، کبھی آپ کے بھی ذہن میں اور ہمارے بھی ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ مرغا آذان کیوں دیتا ہے، یعنی بانگ جو لگاتا ہے، مرغا جو آواز دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے، وہ کیوں دیتا ہے، وہ کیا بولتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک گاؤں میں اللہ کے ولی رہتے تھے اور اس گاؤں کا رواج یہ تھا کہ وہ لوگ مرغا پالتے تھے۔ مرغا کیوں پالتے تھے کہ مرغا بانگ دے گا تو صبح کو اٹھیں گے، اس وقت کا الارم تھا وہ۔ اور مرغے کی بانگ بھی بڑی بابرکت ہے۔ اور بانگ کیوں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو فرشتہ کی شکل مرغے جیسی ہے، وہ مرغا نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے۔ علامہ دمیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حیات الحیوان میں، علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل مرغے جیسی ہے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے وہ؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ تو جب فرشتہ قوموا للہ قانتین پڑھتا ہے تو زمین کے سارے مرغے اس کی آواز سے آواز ملا کر قوموا للہ قانتین پڑھتے ہیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ آواز دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مرغا ککڑوں کیوں بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ دیکھیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت مدظ اللہ علی قبلہ سے کسی نے سوال کیا کہ مرغا آذان کیوں دیتا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر آذان دیتا ہے۔ اس وقت اللہ پاک سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اگر پڑھیں گے تو ہمارے لیے اللہ عز و جل رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ گھر میں ایک، جیسے کہ آپ جان گئے کہ مرغا آذان کیوں دیتا ہے، مرغا کس کو دیکھ کر کے آذان دیتا ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے آگاہ کرتا ہے۔ تو مرغا جو لوگ شوق رکھتے ہیں، پالتے ہیں یا پالے ہوئے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر میں مرغیاں پالنا جائز ہے۔ یاد رکھیے، مرغا ہو یا مرغی یا پھر اس کے بچے یعنی چوزے، ان تمام کی بیٹ یعنی جو اس کی غلاظت ہوتی ہے وہ اسی طرح نجاست غلیظ ہے جیسے انسان کا پیشاب نجاست غلیظ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مرغی بالکل شوق سے پالیں، صاف صفائی کے ساتھ پالیں۔ اور مرغا جو بانگ دیتا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ مرغا بانگ جو دیتا ہے یعنی آذان دیتا ہے، وہ کیا پکارتا ہے؟ ہم کو لگتا ہے کہ وہ ککڑوں کو کہہ رہا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے۔ ہم سب جو بھی عبادت کریں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔